یہ دنیا ایک پہاڑ اور ہمارے اعمال آواز کی مانند ہے۔ جس طرح ہماری آواز پہاڑ سے ٹکرا کر ہمارے ہی کانوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہی اچھے اور برے حالات کی صورت میں ہماری زندگی میں لوٹ کر آتے ہیں۔ پانی ہوتا ہے وہاں ہریالی اگتی ہے، جہاں بہتے آنسو ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ دھوکے بازی اور کینہ پروری میں تمام آدمیوں سے بدتر یہ آدمی ہے جو میرے اندر ہے۔ ہر شے اپنے ہی قسم کے ساتھ راحت محسوس کرتی ہے۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کی توجہ نیک لوگوں کو لان تان کرنے پر لگا دیتا ہے۔ جب خدا کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کی توجہ عاجزی کے ساتھ آنسو بہانے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اور رسول کا ہاتھ تھام لو۔ اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے فرار حاصل کر لو، یعنی ہماری اپنی ذات ابو جہل کی طرح ہے، جہالت سے بھری ہوئی۔ اللہ اور رسول کے احکام پر چل کر اس ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے وہاں اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ آپ نے با آواز بلند فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ پر توکل کرتے وقت اسباب سے بے پرواہی مت برتو، یعنی اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام کرنا بھی لازم ہے۔ رسول کی یہی تعلیم ہے کہ پہلے اپنے حصے کا کام کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ جادو ٹونے میں تو شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر ہم اللہ کا نام لے کر بھی اس طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جیسا کہ پانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، دل سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر بھی ہمیں کم ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا نام ہمارے دل میں جلوہ گر ہوتا تو ہمارا جسم پاش پاش ہو جاتا، یعنی اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کو دل سے یاد کریں تو حیران کن نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ نماز چرواہا ہے جو بھیڑیوں یعنی برائیوں اور بے حیائی سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ابلیس کی غلطی یہ تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور یہ بیماری ہر انسان کی روح میں ہے۔ یہ مشکلیں اور پریشانیاں جو تمہیں آتی ہیں یہ تمہاری کسی غلطی کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے تمہیں اپنی غلطی یاد ہو کہ نہیں۔ افسوس، بہت سی خطائیں جو تم لوگوں میں دیکھتے ہو در حقیقت خود تمہارا اصل ہیں جو دوسروں میں نظر آتا ہے۔ 100 لوگوں کو لان تان کر کے تم خود کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تم اپنی برائی صاف دیکھ نہیں پاتے، ورنہ تم خود سے دل و جان سے نفرت کرنے لگتے۔ اچھے آدمی کا ہر عمل ہی اچھا ہے، اس کی کوتاہیاں بھی فائدے میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دنیا اور اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ دنیا مال، کاروبار اور عورت کی خواہش رکھنے کا نام نہیں، یعنی اگر آپ مال، کاروبار، عورت وغیرہ سے رغبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو آپ دنیا میں کھو گئے، جبکہ ان چیزوں کے باوجود اگر آپ اللہ کو اپنی ترجیح اول رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے غافل نہیں، اور اس صورت میں دنیاوی لگا او جائزے ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ اور ہمارے اعمال آواز کی مانند ہے۔ جس طرح ہماری آواز پہاڑ سے ٹکرا کر ہمارے ہی کانوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہی اچھے اور برے حالات کی صورت میں ہماری زندگی میں لوٹ کر آتے ہیں۔ جادو ٹونے میں تو شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر ہم اللہ کا نام لے کر بھی اس طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جیسا کہ پانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، دل سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر بھی ہمیں کم ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
اگر اللہ کا نام ہمارے دل میں جلوہ گر ہوتا تو ہمارا جسم پاش پاش ہو جاتا، یعنی اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کو دل سے یاد کریں تو حیران کن نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے، یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ دنیا مال، کاروبار اور عورت کی خواہش رکھنے کا نام نہیں۔ یعنی اگر آپ مال، کاروبار، عورت وغیرہ سے رغبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو آپ دنیا میں کھو گئے، جبکہ ان چیزوں کے باوجود اگر آپ اللہ کو اپنی ترجیح اول رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے غافل نہیں، اور اس صورت میں دنیاوی لگا او جائزے ہے۔ ہماری ذات میں ہزاروں بھیڑیے، کتے، فرشتے اور شیطان ہیں، یعنی ہمارے اندر اچھی اور بری مخلوق دونوں موجود ہیں۔ ہم اصل میں کیا ہیں یہ اس پر مبنی ہے کہ کون سی مخلوق ہماری ذات پر غالب ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب سونے کی مقدار تانبے سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ تانبے کی بجائے سونا بن جاتا ہے۔ یعنی اگر حیوانوں کی صفات جیسے غصہ، نفرت، حسد، بے حیائی وغیرہ ہم پر غالب ہوں تو ہم بھیڑیے شیطان ہیں، اور اگر فرشتوں کی صفات جیسے محبت، درگزر، رحم، انکساری، حیا وغیرہ ہم پر غالب ہوں تو ہم فرشتوں میں سے ہیں۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے۔ زبان روح کے دروازے پر لٹکا ہوا پردہ ہے۔ جب ہوا چلتی ہے اور پردہ ہٹتا ہے، یعنی جب تم بولتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہے۔ کیا وہاں سونا اور خزانہ ہے یا سانپ اور بچھو ہیں؟ یعنی انسان کے الفاظ اور بولنے کے انداز سے اس کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ اچھے انسان کی زبان سے اچھی باتیں جیسے شکر، اللہ رسول کی باتیں، نرمی، صلاح اور حکمت وغیرہ کی باتیں نکلتی ہیں، جبکہ برے انسان کی زبان سے بری باتیں جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ، گالیاں، تانے وغیرہ کی باتیں نکلتی ہیں۔ 100 الفاظ کے ذریعے انسان کی اصل حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔ تمہاری اپنی ذات کا بت تمام بتوں کی ماں ہے، کیونکہ ظاہری بت صرف سانپ ہے، جبکہ تمہارا اپنا بت اژدھا ہے۔ ہم ہر چیز سے زیادہ اپنی خود کی ذات کی پرستش کرتے ہیں، خود کو خدا تصور کرتے ہیں، اس لیے نہ اپنی غلطیوں پر پشیماں ہوتے ہیں، نہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری اپنی ذات کا بت سب سے بڑا ہے اور اسے گرانا سب سے اہم ہے۔